وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال الله تعالى في الكلام المجيد رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ موضوع سے متعلقہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور جس شخص میں ایام قربانی میں یہ شرائط پائے جائیں، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، تو ہر اس فرد پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے جو غنی کہلاتا ہے۔ تو قربانی سے متعلقہ کچھ باتیں آج ہم سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام پذیر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ مختلف مقامات پہ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے عرض کی کہ الہی مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہم نے دعا قبول فرماتے ہوئے اسے ایک سمجھدار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری عنایت فرمائی۔ پھر جب وہ 7 یا 13 سال کی عمر میں ان کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اسماعیل علیہ السلام پہ پیش کیا۔ اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی الہی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ تو بیٹے نے عرض کی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کہ بابا جان، آپ کو من جانب اللہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے آپ کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر تسلیم سر خم کر دیا، یعنی بات مان لی، اطاعت کی، فرما برداری کی،
گردن جھکا دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شفقت پدری کے تعمیل حکم کی راہ میں رکاوٹ بننے کے خوف کے باعث بیٹے کو پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا۔ تو اس وقت کی کیفیات کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے انہیں ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک آپ نے مقدور بھر کوشش کر لی اور اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم صالحین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جس طرح آپ سے آزمائش کو دور کیا گیا۔ بے شک یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ایک واضح آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اپنے لخت جگر کو قربان کرنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دینا یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش اور ابتلا تھی، لیکن آپ دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، ایسی اطاعت و فرما برداری فرمائی۔ پھر فرمایا کہ بے شک یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ایک واضح آزمائش تھی، اور ہم نے ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ بطور فدیہ دے دیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف کو باقی رکھا۔ ہماری جانب سے ابراہیم پر سلامتی نازل ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کا ایمان کامل رکھنے والے بندوں میں سے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی۔ جنت سے ایک مینڈا آیا، آپ چھری چلانا چاہتے ہیں اور چھری چلتی نہیں ہے، تیزی کے ساتھ چھری چلانا چاہتے ہیں، نہیں چلتی ہے، یہاں تک کہ وہ مینڈا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فدیے کے طور پہ پیش فرمایا جس کی قربانی آپ نے فرمائی۔ لیکن چونکہ وہ اپنے قصد و ارادے سے، عزم مصمم سے اس عمل کو کرنے کے لیے راضی تھے اور وہ عمل کر رہے تھے، چھری چل نہیں رہی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے نہ چاہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے، لیکن انہوں نے وہ کام ضرور کر دیا جو انہیں خواب میں تعلیم دیا گیا تھا۔ اچھا، یہاں یہ بات بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس دور انحطاط سے ہم گزر رہے ہیں تو وہاں پہ اعتقادات کی کمزوریاں بہت ہیں، کچے عقائد کے لوگ حامل ہیں، شریعت کا علم نہیں ہوتا، عقائد کا صحیح علم نہیں ہوتا، تو ہوتا کیا ہے، سنی سنائی بات کے اوپر لوگ اپنا ایک ذہن، ایک نظریہ، ایک عقیدہ قائم کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ حضرات انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہیں، باقی کسی کا بھی خواب وحی الہی نہیں ہو سکتا، غیر نبی کا خواب وحی الہی نہیں ہو سکتا، اس میں شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے، من جانب اللہ بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، لیکن خواب ایسی شرعی حجت نہیں ہوتا غیر نبی کا کہ اس کے اندر اگر کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ ہم پر واجب اور لازم اور ضروری ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج اگر کوئی اس زمانے میں اس طرح کا خواب دیکھ لے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو معاذ اللہ اس کے اوپر اس خواب کی تعمیل بالکل بھی جائز نہیں ہوگی، حرام رہے گی، کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، تو کوئی قتل نہیں کر سکتا، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اور نبیوں کے خواب وحی الہی من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور ہمارے اور آپ کے خواب شرعی حجت نہیں ہیں، اس میں شیطانی عمل دخل بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی خواب دیکھ لے تو ہرگز اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہمارے سامنے ہے، قرآن کی تعلیم ہمارے سامنے ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو، تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، رزق کی تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ واضح ارشادات موجود ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو اب اگر خواب کے ذریعے بھی کوئی اس طرح کا خواب دیکھ لیتا ہے تو یہ شرعی حجت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی خود ساختہ معبر یعنی تعبیر بیان کرنے والا آپ کے اس خواب کی کوئی الٹی سیدھی تعبیر آپ کو بیان کرے جو شریعت کے مخالف ہو تو بھی اس پہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ خواب شرعی حجت نہیں ہوتا۔ خواب میں جو حکم دیا جا رہا ہو اس پہ عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا، ہم اسے شرعی پیمانے میں دیکھیں گے کہ شریعت ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کر رہی ہے، ہمارے لیے ایک عمل جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے۔ تو ہمیں شریعت کو معیار بنانا ہوگا، ہر ایک کا عمل شریعت میں تولا جائے گا۔
تو یہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب ہے، اور جس دور انحطاط سے میں نے کہا ہم گزر رہے ہیں، تو عاملین کی بہتات ہے، جہلا بہت سارے ہیں، بے علم لوگ بہت سارے ہیں، سن کے عقائد بنانے والے ہیں، جو سمجھ میں آ گیا اس کو عقیدہ بسا اوقات بنا لیتے ہیں، اور شریعت کا علم نہیں ہوتا، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شریعت میں ہمارے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے، اور وہ خواب کے ذریعے اپنی دنیا کو بنانے میں اور کامیاب بنانے میں پوری جو ہے وہ زندگی بسا اوقات گزار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا غیر نبی کا خواب شرعی حجت نہیں ہوتا، یہ انبیاء کے خواب تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ احادیث طیبہ میں قربانی کرنے کی بڑی فضیلت بھی بیان ہوئی، اسی لیے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، خود ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم نحر 10ویں ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقام قبول حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ یعنی یہاں بھی تنبیہ فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے کہ اسے بوجھ نہ سمجھو کہ مرتا کیا نہ کرتا، کہ اب تو کرنی پڑے گی قربانی، یوں نہیں، بلکہ تمہارے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اور اس میں تفہیم یہ ہے اور تعلیم یہ ہے کہ جب ہم اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہے ہیں تو وقت پڑا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں گے۔ تو گویا یہ اس عہد کا اعادہ ہو رہا ہے اور ذہن سازی ہو رہی ہے۔ تو قربانی کے گوشت تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ ہرگز تمہارے قربانی کے خون اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، ہاں لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے، یعنی جو ہمارے دل میں اللہ کے لیے خلوص نیت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب ہو جائے گی، رکاوٹ ہو جائے گی، روک ہو جائے گی، خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے لیے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ رضائے الہی کے لیے کوئی قربانی کرے اور ایک حصہ ڈالے، ایک چھوٹا جانور لے کے آئے اور مقام قبول حاصل ہو جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بڑا جانور لے کے آئے لیکن دکھاوا مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، یا مال حلال کا نہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جائے، قبول نہ ہو۔ تو اس نے خوش دلی کے ساتھ، طیب مال کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شرائط پائے جائیں تو قربانی پیش کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی بھی پیسہ محبوب نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، جو بھی قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں۔ اور مزید عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بدلے میں بال کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ دمبے اور بھیڑوں پہ کتنی اون ہوتی ہے، تو اب فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں، جو کاؤنٹنگ میں نہیں آ سکتے، ہماری گنتی میں نہیں آ سکتے، اور ان کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ آپ کھڑی ہوں اور اپنی قربانی کے پاس آئیں، سنو بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آپ کے ہر پچھلے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سنو قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کے 70 درجے بڑھا کر آپ کے میزان عمل میں اس کا وزن کیا جائے گا، 70 گنا بڑھا دیا جائے گا اس کا وزن، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں اس جانور کو تولے گا اور اس شخص کو نیکیوں کا پلڑا بھاری بنا کر
اور دخول جنت کا سبب بنایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اجر آل محمد کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ حضرت فاطمہ سے فرما رہے ہیں نا حضور، تو عرض کی کہ کیا یا رسول اللہ یہ عمل آل محمد کے ساتھ خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا، کیونکہ وہ تو اس کے اہل ہیں، یہ ثواب ان کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ اجر تو آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے عطا فرمایا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ قیامت تک جو بھی قربانی خوش دلی سے کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک عمل کا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جیسے آل رسول کو عطا فرمائے گا۔ لہذا قربانی کے اگر شرائط پائی جائیں تو قربانی کو ضرور خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ تو قربانی کبھی تو واجب ہو جاتی ہے شرائط پائی جائیں، اور کبھی فقط سنت ہوتی ہے، کبھی ویسے ہی انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، واجب نہیں ہوتی، تو وہ نفل کے حکم میں چلی جاتی ہے۔ وجوب قربانی کے 4 اسباب ہیں۔ یا تو قربانی واجب ہوگی کہ آپ نے کوئی منت مانی ہو کہ اللہ اگر فلاں میرا کام ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے جانور ذبح کروں گا، تو اگر آپ نے اللہ کے لیے منت مانی تھی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب چاہے آپ غنی ہو یا فقیر ہو، یہ منت کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا سبب ہوتا ہے حج کے شکرانے میں قربانی کا کرنا، یعنی حاجی صاحبان جو جاتے ہیں، جو حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں۔ حج تمتع جس میں عمرے کا احرام باندھ کے عموماً لوگ جاتے ہیں اور پھر عمرہ ادا کر کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں احرام کی پابندیوں سے، پھر دوبارہ ایام حج میں 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اس میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے۔ تو ایسے حج کرنے والے کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے حج کے شکرانے کی، جو حرم میں ہی کرنا لازم ہے، وہیں پر ہوگی۔ اسی طرح جو قران کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا اور ان کا احرام پھر اترے گا نہیں، جیسے عمرے کے بعد دیگر احرام والے احرام اتار دیتے ہیں، تمتع والے یہ نہیں اتاریں گے۔ تو قران والے نے چونکہ دونوں احرام ایک ساتھ باندھے ہیں، عمرے اور حج کو اس نے ملا لیا ہے اپنے ساتھ، اب یہ حج کی پابندیوں میں ہی رہے گا جب تک کہ حج سے فارغ نہیں ہو جائے گا، تو اس پر بھی ایک قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ حج کے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے۔ تیسرا سبب ہے وجوب قربانی کے شرائط پائے جانے کا کہ انسان جو ہے وہ غنی ہو، یعنی ایام قربانی میں کسی شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ 52.5 تولے چاندی وہ خرید سکتا ہو، اتنا کیش موجود ہو اس کے پاس، یا حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس اتنا سامان موجود ہو کہ زندگی گزارنے کے لیے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ حاجت اصلیہ میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ جن کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، مثال کے طور پہ بائک ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اسی طریقے سے دیگر گھر کا ایسا سامان کہ جس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی یا بہت مشکل گزارا ہوگا اس کے بغیر، شدید دشواری پیش آئے گی۔ تو جو حاجت اصلیہ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہٹا دیں اور اس کے بعد دیکھیں دیگر سامان کتنا ہے، جیسے ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، سینریز ہوتی ہیں بہت ساری، اسی طریقے سے حاجت اصلیہ کے علاوہ ایک کمپیوٹر ہے، وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں اگر آپ کام کرتے ہیں لیکن ایک سے زائد ہیں، ایک موبائل ہے وہ حاجت اصلیہ میں لیکن ایک سے زائد موبائل رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ایک گاڑی حاجت اصلیہ میں لیکن ایک سے زائد گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے ایک مکان حاجت اصلیہ میں لیکن ایک سے زائد مکان لے رکھے ہیں، دکانیں لے کے ڈالی ہوئی ہیں، پلاٹ لے کے ڈالے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی ہے، اپنے ہی نہیں لیے کہ آگے کام آ جائے گا، لیکن یہ ہے حاجت سے زائد، کیونکہ حاجت تو آپ کی گھر سے پوری ہو رہی ہے لیکن دیگر پلاٹ لے کے ڈال دیے کہ آگے کام آئے گا۔ تو اب ان پلاٹ کی وجہ سے زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی کیونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے آپ نے، لیکن چونکہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، اب اس کی تمام مال کے ساتھ ملا کر آپ قیمت لگا لیں کہ اگر اس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، اور یقیناً خرید سکتے ہیں، تو اب قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اب قربانی واجب ہو گئی تو ہر ایسے فرد کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں شرائط پائے جا رہے ہوں، والد صاحب میں بھی ہوں، بھائی میں بھی ہوں، بہن میں بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ والدہ میں ہوں، بھائی میں والد صاحب میں نہ ہوں، کہ والد صاحب کماتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، کچھ بھی بینک بیلنس نہیں ہے ان کے پاس، لیکن والدہ ہیں ان کے پاس کچھ سونا ہے، مثلا کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، کچھ BC ڈالی ہوئی ہے، تو اب اس کا اصول یہ ہوگا کہ آپ تمام چیزوں کو جمع کریں
اور اس کی قیمت لگائیں کہ اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو پھر دیکھیں مجھ پر کسی کا قرض ہے یا نہیں. اگر وہ قرض ہے تو اس کو منہا کر دیں، سائڈ میں کریں، کاٹ دیں، اس میں سے مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیں کیا بچ رہا ہے. اب بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے آپ مالک ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے، اب کرنی ہوگی. لہٰذا خوش دلی کے ساتھ پھر قربانی احتساب کر کے اپنا کرنی چاہیے. اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ بڑا جانور لے سکیں، بکرا بھی نہیں لے سکتے، لیکن اتنی استطاعت ہے، قربانی اگر واجب ہے کہ آپ حصہ ڈال سکتے ہیں تو حصہ ڈالنا پڑے گا. کہ آپ حصہ ڈالیں، کم سے کم کہیں پہ حصہ ڈل رہا ہو وہاں پہ حصہ ڈال دیں، تاکہ جو واجب اللہ کی جانب سے ہم پر لازم ہوا ہے وہ ادا ہو جائے خوش دلی کے ساتھ. تو قربانی کی نیت سے بسا اوقات لوگ جانور خرید لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو قربانی کی نیت سے اگر کسی شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر اسی مخصوص جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی. فقیر پہ شریعت نے ابتداً قربانی واجب نہیں کی، کیونکہ وہ فقیر شرعی ہے، غنی ہے ہی نہیں، 52.5 تولے چاندی کا مالک ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ اب اس نے خریدتے وقت جانور میں نیت کر لی کہ میں اس کی قربانی کروں گا، اس نیت سے جانور خرید لیا، تو اب خریدنے کی وجہ سے اس کے اوپر اس جانور کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے اوپر خود لازم کر لی. بلا تشبیہ و تمثیل سمجھیں، نفل پڑھنا ہم پہ کیا ہے؟ لازم ہے یا نہیں؟ نہیں. لیکن جب آپ شروع کر لیں یا منت مان لیں تو ہم پہ لازم ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل سمجھیں کہ قربانی جس پہ واجب نہیں تھی، اب اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا فقیر شرعی نے، تو اس پہ خریدنے کی وجہ سے قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہو جائے گی. اب وہ جانور اس کو ذبح کرنا پڑے گا. لہٰذا غنی اگر کسی جانور کو قربانی کی نیت سے خرید بھی لے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا، تو اس پر اسی جانور کی قربانی شرعاً واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ غنی ہے نا. یہ کر سکتا ہے کہ یہ جانور میں چھوڑوں، دوسرا لے آؤں، دوسرا ذبح کر دوں، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، اس کا اختیار ہے. مثلاً 50,000 کا جانور لے کے آئے تھے، اب ذہن بنا یار نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، غنی ہے، اس پہ قربانی واجب ہے. اس نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا کرتے ہیں کہ 1,00,000 والا جانور لے لیتے ہیں، وہ ذرا اچھا فربا ہوگا، اللہ کی راہ میں مزید میں دے دوں. ذہن بعد میں بنا مزید، کوئی حرج نہیں ہے، وہ دوسرا جانور لا سکتا ہے. کیونکہ غنی پر جانور خریدنے سے قربانی واجب نہیں ہوتی. غنی شخص پہ جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے، جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اتنے کیش کا مالک ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے. لہٰذا وہ جانور دوسرا بھی لا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ہمارے علماء نے یہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ آپ کوئی جانور لے آئیں، بڑا جانور لے آئیں، مثلاً گائے، اب لائے تو اپنے نہیں تھے، لیکن اب ذہن تبدیل ہو گیا، اب سوچا یار مہنگائی کا دور ہے، چلو کچھ افراد کو شامل کر لیتے ہیں. وہ فلاں بھی کہہ رہا تھا یار ہمارا حصہ ڈال دو، تو نیت تو یہی تھی کہ اپنی جانب سے کروں گا، لیکن اب نیت بدل گئی. تو یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن جائز ہے ناپسندیدہ، کیونکہ جب آپ ایک نیت کر کے لے آئے جانور، تو اب 7 افراد اپنے گھر کے لے لیں، جن پہ قربانی واجب ہے ان کی جانب سے قربانی کر دیں. ہاں اگر اولاد بالغ ہے اور وہ آپ کے زیر قدرت نہیں ہے، یعنی وہ آپ کے ماتحت نہیں، اپنے کھاتے کماتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں، تو اب ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ بالغ اولاد کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں تو صراحتاً اجازت لینی ہوگی تو قربانی ہوگی. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے بیوی پہ قربانی واجب ہے اور شوہر کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ بیوی سے اجازت لے لینا کہ بھئی میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. اگر والد صاحب ہی سارے معاملات نمٹاتے ہیں، یعنی بچوں کے ساری ضروریات یہ پوری کرتے ہیں اور والد کے ہاتھ میں لا کے بچے تنخواہ رکھ دیتے ہیں اپنی، اور والد صاحب سارے مالی معاملات دیکھتے ہیں، اب اگر والد صاحب نے بالغ اولاد کی جانب سے بھی قربانی کر دی تو اب ہو جائے گی، اس لیے کہ اب دلالتاً اجازت موجود ہے، کیونکہ سارے مالی معاملات کون نمٹاتا ہے؟ والد صاحب. لیکن اگر صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ والد صاحب کو بس خرچہ دے دیتے ہیں، تھوڑا بہت ان کی خدمت کرتے ہیں اور باقی اخراجات آپ اپنے خود کفیل ہیں، خود اٹھاتے ہیں، تو پھر والد صاحب آپ کی طرف سے نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو پھر صراحتاً اجازت لینی ہوگی. یہاں ایسا بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات اولاد باہر چلی جاتی ہے کمانے کے لیے، تو والدین کو پیسے بھیجتے رہتے ہیں، اب والدین کرتے ہیں یہیں پہ قربانی کر دیتے ہیں، مثلاً پاکستان میں تو یہیں قربانی کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سارے مالی معاملات والدین ہی حل کر رہے ہیں والد صاحب، تو اب صراحتاً اجازت نہ بھی لی تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی. اگر کسی شریف فقیر کے پاس کوئی جانور پہلے سے پلا ہوا تھا، اس نے اس کی قربانی کی نیت کر لی،
تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے اوپر اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی؟ پالتے نا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جانور پالنے کی، تو اس میں کوئی وہ خاص نیت تو نہیں کر رہے ہوتے، بس پال لیتے ہیں، دیکھی جائے گی۔ اب وہ جانور پال لیا انہوں نے اور قربانی کی نیت بھی کر لی کہ چلو اس سال اس کو قربان کر دیتے ہیں، اور ہے وہ فقیر شرعی، یعنی اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے وہ، تو اب اس صورت میں کیا حل ہوگا؟ تو علماء نے لکھا کہ فقیر کے لیے صرف خریدتے وقت قربانی کی نیت کا اعتبار ہے، لہٰذا اگر پہلے سے کوئی جانور پالا ہوا تھا تو خریدتے وقت تو نیت نہیں کی تھی نا، بعد میں نیت کی ہے، تو اس فقیر شرعی کے اوپر اس جانور کی قربانی کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ بیچنا چاہے تو وہ جانور بیچ بھی سکتا ہے۔ قربانی کے لیے جانور خریدا اور پھر اسے بیچ دیا، ایسا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو میں نے عرض کیا نا کہ غنی تو ایسا کر سکتا ہے، فقیر نہیں کر سکتا، کیونکہ فقیر پہ تو قربانی واجب نہیں تھی نا، وہ تو جانور خریدنے سے واجب ہوئی کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا۔ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اسی جانور کی قربانی کرے، اب یہ بیچ نہیں سکتا اس کو اور چینج بھی نہیں کر سکتا کہ دوسرا لے آئے۔ البتہ غنی کے اوپر چونکہ اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہے تو غنی کر سکتا ہے کہ بیچ دے، دوسرا لے آئے، جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ غنی کے اوپر خریدنے سے قربانی واجب نہیں ہوتی بلکہ مال کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے شرائط بھی ہمارے فقہا نے بیان فرمائے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے، لہٰذا نابالغ پہ نہیں ہوگی، پاگل اور مجنون پہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا بھی ضروری ہے اور مقیم ہونا بھی ضروری ہے، یعنی انسان مسافر نہ ہو، یعنی 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے گھر سے نہ نکلا ہو، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے اگر بالفرض وہ نکل بھی گیا ہے تو ابھی وہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہاں سے حیدرآباد چلے گئے، اب 92 کلومیٹر سے تو زیادہ ہے یہ، اب اگر حیدرآباد گئے ہیں اور 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت سے وہاں پہ چلے گئے ہیں تو اب تو مقیم ہے، لیکن اگر 2-3 دن میں ہی واپسی آ جانا ہے تو اب کیا کہلائے گا انسان؟ مسافر۔ اب ایسی صورت کے اندر اس پہ قربانی واجب مسافر پہ نہیں ہوتی شرعاً، جتنے بھی سفر کرتے ہیں، ملک سے باہر جائیں یا اندرون ملک جائیں۔ لیکن میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اگر یہ ہیلا کسی نے کیا، ابے بھائی ایام قربانی آ رہے ہیں، کراچی سے بہتر ہے حیدرآباد میں گزار لیتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، باربیکیو بھی وہیں ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار کی قربانی ہے، خود بھی بچ جائیں گے قربانی سے، مہنگائی کے دور میں کون قربانی کرے گا؟ تو کوئی بات نہیں، قربانی آپ کو شرعی اعتبار سے تو آپ کے اوپر جو شریعت کا حکم ہے اٹھ جائے گی کہ آپ مسافر ہیں، 3 دن مسافر رہیں، پھر ایک لمحہ آپ کا یہاں نہیں ہے، 3 دن مسافر ہیں آپ، عید بھی وہیں گزار لیا آپ نے حیدرآباد میں، اور 15 دن سے پہلے آنے کا ارادہ ہے، اور قربانی کے بچنے کی نیت سے گئے ہیں، تو ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قربانی جس کے لیے پیش کر رہے تھے تو اپنی یہ قربانی تو آپ نے بچا لی، کہیں آپ کی قربانی کا وقت آ گیا میری تو کیا ہوگا؟ کہ ایام اجلی ہمارے وہاں لکھے ہوئے ہوں تو کیسے برے ارادے سے گئے ہم قربانی کا ہیلا بچانے کے لیے کہ ہم بچ جائیں، بس کسی طرح قربانی نہ ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، واجب ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ کرے، جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق کرے۔ شریعت نے ہم سے یہ تو مطالبہ نہیں کیا کہ آپ لاکھوں لاکھ کا جانور لا کے ہی کھڑا کریں، کیونکہ آپ غنی نہیں۔ غنی میں بھی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک متوسط غنی ہوتے ہیں، ایک بہت ہی کم درجے کے غنی ہوتے ہیں، ایک بہت اعلیٰ درجے کے غنی ہوتے ہیں۔ ایک بہت اعلیٰ مالدار ہے، ایک متوسط درجے کا مالدار ہے، اور ایک صرف مالدار ہے جس کو شریعت کہتی ہے بس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا یہ مالک ہے، حاجت اس لیے سے زائد سامان اس کے پاس اتنی قیمت کا موجود ہے، تو یہ بھی غنی کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ تینوں کے اعتبار سے پھر وہ فرق ہوگا، تو جس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو وہ بہت اچھا قربان کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جس نے مال دیا ہے اسی کی بارگاہ کے اندر قربانی خوش دلی کے ساتھ پیش کرے، نیت حسن ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دوسروں پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بدگمانیوں کا سلسلہ بھی بہت ہوتا ہے کہ بھئی فلاں جانور لے کے آیا، بڑا جانور لے کر آتا ہے اور وہ دکھاوا کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ نام و نمود ہمارے یہاں بہت رائج ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس آلہ نہیں ہے کوئی کہ ہم لگا کے چیک کر لیں کہ یہ جانور لانے والا دکھاوے کے نہیں لایا ہے، یہ رضا الہی کی نہیں لایا۔ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا، تو اسی پہ چھوڑ دیا جائے، وہ جانے، اس کا معاملہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں تو اپنا معاملہ دیکھنا ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اور ہم کس نیت کے ساتھ جانور لے کر آ رہے ہیں، تو رضا الہی کے لیے جانور لائیں، باقی لوگوں کے معاملات ان کے اوپر چھوڑ دیں۔
ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی متوسط درجے کہ غنی شخص کی قربانی کو قبول فرما لے، کسی کے حصے ڈالے ہوئے کی قربانی کو قبول فرما لے، اور کسی کے بڑے جانور کی قربانی رد فرما دے نیت کے فساد کی وجہ سے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا برعکس ہو جائے کہ جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کی نیت فاسد ہو، اور اعلیٰ درجے کی کسی فرد کی نیت بہت ہی مخلصانہ ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو یہ تو مشیت الہی پہ موقوف ہے نا، ہمیں تو اپنے دل کا بس احتساب کرنا ہے کہ بس رضا الہی۔ ہمارے یہاں لوگوں کو سندیں دینے کا بہت شوق ہے، بھائی فلاں یوں کرتا ہے، فلاں اس لیے لایا، فلاں یوں کر رہا ہے۔ یہ چھوڑ دیں عادت، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ جو اس کا عمل ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہمیں اپنی نیت اور اپنے عمل کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم رضا الہی کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر شرکا قربانی کے اندر کئی افراد شریک ہوں، بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 میں ہر ایک کی نیت تقرب اللہ کی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب، اللہ کی رضا کی نیت، قربانی کی نیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی نے گوشت حاصل کرنے کی نیت سے حصہ ڈالا تو ایک کی نیت کے فساد کی وجہ سے سب کی قربانی فاسد ہو جائے گی، صرف ایک کی نیت کے کھوٹ کی وجہ سے۔ لہٰذا رضا الہی کے لیے ہی حصہ ڈالنا چاہیے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یوں نہیں کر سکتے کہ اب ہم دل میں تذبذب کا شکار ہو جائیں، ابے بھائی حصہ تو ڈالا ہے، پتہ نہیں میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے ڈالا ہے، بقیہ 6 کا نہیں پتہ کہ انہوں نے کیسے ڈالا ہوگا۔ تو ہم ان 6 کی نیت جاننے کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ تمہاری کیا نیت ہے، بھائی بتاؤ آپ کی کیا نیت ہے، بھائی آپ کس نیت سے ڈال رہے ہیں، بھائی آپ کی کیا نیت ہے۔ یہ ہم مکلف نہیں ہیں اس کے۔ ہم بس رضا الہی کی لیے قربانی کریں گے اور اللہ سے حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اگر کسی کی نیت کا کھوٹ ظاہر ہو جائے، کوئی اپنے منہ سے ہی کہہ دے کہ بھئی بکرا تو میں لے آیا ہوں، وہ کون بانٹے گا، وہ تو گھر میں چلا جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ باربیکیو تو بکرے کا ہو نہیں سکتا، تو میں نے سوچا چلو مسجد میں کہیں قربانی کے حصے ڈل رہے ہیں تو ایک حصہ میں ڈال دوں تاکہ باربیکیو اچھی طرح ہو جائے، یہ کباب وغیرہ کیسے بنیں گے۔ تو اب تو ظاہر ہے نا فساد نیت کا، منہ سے ظاہر کر رہا ہے آدمی کہ میں تو باربیکیو کیسے بناؤں گا، کباب کیسے بنیں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اس لیے ڈال رہا ہوں۔ تو اب یہ نیت کا فساد ظاہر ہے، تو پھر جو ایسے افراد کا حصہ لے رہا ہے اسے چاہیے اس کی اصلاح کر دے کہ بھائی رضا الہی کی نہیں کیجیے آپ، قربانی اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 سال صحابہ کرام کو ایسا بھی گزرا کہ قربانی کے گوشت رکھنے کو منع فرما دیا، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اور منع فرما دیا 3 دن تک رکھو، 3 دن کے بعد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ وہ سال تھا، شارحین حدیث نے لکھا کہ مسلمانوں پہ تنگی اور اسرت کا سال تھا، بہت مسلمانوں میں تنگی تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچے تاکہ دیگر غربا اور دیگر فقراء مسلمین میں سے جو ہیں وہ بھی اس گوشت سے جو ہے وہ تلذذ حاصل کر سکیں اور اس نعمت سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اب مقصود دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا کیا تھا۔ اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، دیگر حالات آپ کے سامنے ہیں، تو اس میں تو ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں، جواز اور عدم جواز تو یہی، آپ کچھ بھی نہ بانٹیں پورا فریزر کر لیں، وہ آپ کی مرضی، آپ کی چیز ہے۔ شریعت نے کوئی بانٹنے کا وجوبی حکم تو نہیں دیا ہے، ہاں استحبابی حکم دیا ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے ہے، ایک حصہ اعزہ اقربا کے لیے، اور ایک فقراء مسلمین کے لیے آپ جو ہے وہ رکھیں، یہ مستحب ہے۔ اور اس پہ مسلمان جب تک عمل کرتے رہے تو دیکھیں برکات آپ کے سامنے رہیں۔ لیکن جب آپ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ سب اپنی ہی رکھنا ہے، جائز تو ہے نا بھائی، تو بھائی جائز تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ حرص بھی تو جو پیدا ہو رہی ہے اس سبب سے دل کے اندر کہ کسی کو نہ جائے، بس اپنی یہاں جمع ہو جائے، اپنا سوچا جائے، باقی کسی کے بارے میں نہ سوچا جائے، تو پھر یہ حرص اور لالچ انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، بخل کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ بانٹیں گے تو بخل نکلے گا، سخاوت آئے گی، وہ آپ نے روک دی کہ جہاں آپ کا قربانی کا ذہن بننا چاہیے تھا وہاں نہیں بن رہا، تو اس لیے پھر انسان حرص اور لالچ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بخل کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے بانٹیں، اور جب انسان بانٹتا ہے تو اس کی حرص ختم ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقصود کیا تھا، مسلمانوں پہ تنگی تو مسلمانوں تک اس کا نفع عام ہو جائے، تو سرکار نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کو منع کیا، پھر اس کی اجازت دے دی کہ کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور بانٹو، ہر طرح سے اجازت دے دی حضور نے بعد میں۔
اور اسی کو علماء بیان بھی فرماتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہو سکے تو ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ کم سے کم 3 حصے تو کر لیں، کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اعزہ اقربا کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقراء مسلمین کے اندر چلا جائے، تاکہ جو مقصود شریعت ہے وہ بھی پورا ہوتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقصود رہا اس کی بھی کچھ نہ کچھ ہم جو ہیں پاسداری کرتے رہیں، اور مسلمانوں کے نفع عام کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھ سکیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے آج کل حالات گزر رہے ہیں، بالخصوص وہ افراد جو کرائے پر رہتے ہیں ان کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کھاتے پیتے ہوتے ہیں، ایک بالکل ہی حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مطمع نظر ایسے افراد کو بنانا چاہیے کہ جو کرایہ دار ہیں، بہت زیادہ غریب ہیں، جو عام حالات میں خورد و نوش کے حوالے سے بھی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، تو ان کو ہمیں پہلے اپنی لسٹ میں رکھنا چاہیے، تاکہ ان تک جو ہے ہم یہ گوشت پہنچائیں، تاکہ سرکار کی امت کو جب یہ گوشت پہنچے گا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش دلی سے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔